بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اولا و آخرا ظاہرا و باطنا عدد خلقہ و مداد کلماتہ و زینت عرشہ و رداء نفسہ وعدد کل شفع و وتر و رطب و یابس و جمیع ما خلق ربنا و زرع و برع ابدا دائما سرمدا طیبا مبارکا الذی خلق فسوى وقدر فہدى وأمات وأحيا وأضحك وأبكى وأقرب وأدنى ورحم وأخزى وأطعم وأسقى وأسعد وأشقى ومنع وآتى ثم الصلاة على نبيه محمد المصطفى الذي من اتبع ما جاء به اهتدى ومن صرف عنه ضل وارتدى النبي الصادق المصدوق الزاہد فی الدنیا الطالب الراغب فی الرفیق الاعلی المجتبی من خلقہ المنتخب من بریتہ الذی جاء الحق بمجیئہ وزہق الباطل بظہورہ واشرقت الارض بنورہ ثم الصلوات الوافیات والبرکات الزاکیات المبارکات علیہ ثانیہ وعلی الطیبین من آلہ واصحابہ والتابعین اجمعین اما بعد فإن نعم اللہ علی العباد کثیرۃ متواترۃ فی آناء اللیل واطراف النہار والساعات واللحظات والخطرات وجمیع الحالات کما قال اللہ تعالی وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیبی یا حبیب اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما بطفیل سید الانبیاء والمرسلین سامعین ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ علی توفیقہ و احسانہ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل
اور اپنے محبوبین اور برگزیدہ بندوں کے طفیل یہ سعادت بندہ ناچیز کو بخشی کہ حضور پیران پیر دستگیر محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز لامکانی الحسنی والحسینی البغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی تصنیف لطیف فتوح الغیب اس کے دروس مبارکہ کی توفیق اور عنایت ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی ناچیز یہ لازم سمجھتا ہے کہ جن کے نظر عنایت اور نگاہ کرم کے نتیجے میں ناچیز کو یہ سعادت نصیب ہو رہی ہے، سیدی سندی مرشدی السلطان محمد علی دامت برکاتکم القدسیہ، کہ انہوں نے کرم فرمایا اور نگاہ عنایت کے نتیجے میں ناچیز جیسے ادنا حقیر پرتقصیر شخص کو آج ان چیزوں پہ آپ سے مخاطب ہونے کا موقع اور شرف نصیب ہوا۔ فتوح الغیب شریف یہ حضور غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شاہکار تصنیف لطیف ہے، جس میں انسان کی تربیت کے ظاہری احوال اور باطنی احوال کو ایک نقطہ پہ جمع کرنے کے لیے اور ایک ذات سے پروردگار عالم خلاق کائنات سے انسان کی لو لگانے اور انسان کا رشتہ ناتا جوڑنے کے لیے ایک فقید المثال یہ تصنیف لطیف ہے۔ مزے کی بات دیکھیں کہ یہ فتوح الغیب شریف آپ کی تصنیف لطیف اس کی شرح لکھنے کا جنہیں شرف خاص نصیب ہوا، جو شیخ محقق شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے نام سے پہچانے جاتے ہیں، یہ شرح فتوح الغیب آپ نے فارسی میں تصنیف فرمائی۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ شرح فتوح الغیب پہ تصوف کے ناقدین نے بھی کام کیا، جن میں ابو العباس شیخ ابن تیمیہ نے فتوح الغیب شریف کی شرح لکھی۔ انگلستان کے ایک مشہور مستشرق ہیں جن کو مارک کولیت کے نام سے جانا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ فتوح الغیب شریف فصاحت اور بلاغت اور تاثیر میں باکمال ہے، جس سے واضح ہوتا ہے کہ آپ کا علمی، فقہی، روحانی مقام و مرتبہ اور آپ کا شرف اس قدر واضح ہے کہ آپ کو اللہ رب العزت نے اس کائنات کے اندر، اس جہان کے اندر وہ عزت، وہ عظمت، وہ بزرگی بخشی کہ جس کی کوئی مثال پیش نہیں کی جا سکتی۔ اور آپ کی ذات گرامی اگر والد گرامی کی طرف سے آپ کو دیکھا جائے اور والدہ ماجدہ کی طرف سے آپ کو دیکھا جائے تو آپ
حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما، آپ سے آپ کا شجرہ نسب ملتا ہے۔ اور ناچیز یہ سمجھتا ہے کہ انسان کے شرف اور انسان کے وقار کے لیے یہ ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان مبارک سے ہو اور اس کی نسبت و تعلق آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک سے نسبی طور پر ہو۔ اور یاد رکھیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے اپنی زندگی میں ولادت باسعادت سے لے کر وصال با کمال تک آپ کا کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں گزرا جو آپ نے حضور کی مطابعت میں نہ گزارا ہو۔ اس کی ایک عظیم مثال آپ کی ولادت باسعادت کے ساتھ ہی پائی گئی، اور وہ یہ کہ رمضان المبارک میں آپ نے سحری سے افطاری تک اپنی والدہ مائدہ کا دودھ نہیں پیا۔ اس کو آپ ولایت وہبی بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ اللہ کا عطیہ اور اس کی توفیق خاص سے ممکن ہوتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ بعض مقامات پہ آدمی اپنی ریاضت سے، محنت سے، مشقت سے، زہد سے، تقوی سے، پارسائی سے اور شریعت، سنت، کتاب کی پیروی سے اپنے آپ کو ان مراتب تک لے کے جاتا ہے، ان مدارج تک لے کے جاتا ہے، معراج تک لے کے جاتا ہے۔ لیکن بعض اہل اللہ، اولیاء اللہ، چونکہ ان کی نسبت اللہ سے ہے، ایسے ہیں جن کو اللہ رب العزت نے شکم مادر میں بھی ایسے مقامات، مراتب اور مدارج عطا فرمائے ہیں۔ آپ نے اپنی زندگی قرآن و سنت کی پیروی میں گزاری، اور اس پر کئی دلائل موجود ہیں۔ آپ کی تصانیف میں بہت ساری کتب ہیں جو آپ نے تصنیف فرمائیں۔ یہ کتاب بیروت لبنان سے کتب ناشرون کی طرف سے یہ شائع کی گئی، اور آپ کی فتوح الغیب کے ساتھ ساتھ آپ نے جو دیگر کتابیں تصنیف فرمائیں وہ چند ایک آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ الغنیۃ لطالبی طریق الحق، یہ بھی آپ کی تصنیف لطیف ہے۔ فتوح الغیب جو اب درس مبارک کی توفیق نصیب ہو رہی ہے۔ الفتح الربانی، یہ آپ کے ارشادات اور مواعظ کا ایک مجموعہ ہے۔ سر الاسرار فیما یحتاج الیہ الابرار، یہ بھی آپ کی تصنیف لطیف ہے اور الحمدللہ یہ موجود ہے۔ اسی طرح الدلائل القادریہ، یہ بھی آپ کی تصنیف لطیف ہے۔ الحدیقۃ المصطفیہ، اسی طرح الحجۃ البیضاء، الرسالۃ الغوثیہ، عمدۃ الصالحین فی ترجمۃ غنیۃ الطالبین، الفیوزات الربانیہ فی المعاصر والاوراد القادریہ، بشائر الخیرات، اسی طرح حزب الابتحال، اسی طرح کیمیاء السعادہ لمن اراد الحسن و زیادہ، اسی طرح جلاء الخاطر من کلام الشیخ عبد القادر، اسی طرح تنبیہ الغبی فی رؤیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسی طرح
المختصر فی علم الدین الحنیف، اس طرح مجموعہ خطب، اس طرح تفسیر القرآن بخط یادہی، یہ اپنے دست مبارک سے آپ نے لکھی۔ اسی طرح تحفۃ المتقین و سبیل العارفین، اور اس کے ساتھ الکبریت الاحمر فی الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے ساتھ مراتب الوجود اور مواقیت الحکم اور الطقوس اللاہوتیہ۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ آپ نے جو تفاسیر لکھی وہ 2 لکھی، اور ایک جو مشہور آپ کی تفسیر ہے اور تقریباً عربی کتب خانوں سے مل جاتی ہے، یہ ہے تفسیر الجیلانی، اور یہ استنبول سے چھپی ہے، یہ 6 جلدوں کے اندر عربی میں موجود ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ آپ کا قرآن سے، آپ کا سنت سے کس قدر گہرا تعلق اور کس قدر گہرا رشتہ ناتا، اور قرآن و سنت پر کس طرح عمل پیرا آپ کی ذات گرامی تھی۔ ان تمام تر چیزوں سے یہ واضح ہوتا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ محض ایک صوفی جنہیں لوگ اپنی نگاہ میں سمجھتے ہیں کہ ان کا شاید شریعت سے یا قرآن و سنت سے کوئی شغف اور تعلق و واسطہ نہیں ہوتا، لیکن یہ چیز ہمیشہ ذہن میں رہے، صوفی وہی ہوتا ہے جو قرآن سے اور سنت سے معانی کو، اسرار کو، رموز کو، حقائق کو اور حقیقتوں کو پا کے اپنا تعلق اپنے مالک سے استوار کر کے اپنے ظاہر و باطن میں صفائی کو اختیار کر کے صوفی کہلاتا ہے۔ اور اگر قرآن سے، سنت سے، شریعت سے اس کا تعلق، رشتہ ناتا اور نسبت مضبوط نہ ہو تو وہ یقیناً اپنے آپ کو صوفی، درویش، فقیر نہیں کہلا سکتا۔ اس کے لیے لازم ہے کہ سب سے پہلے شریعت کے راستے پہ چلے، کیونکہ یہ صوفیاء ہی کا قول ہے، کل طریقۃ ردتها الشریعہ فہی زندیقہ، کہ ہر وہ طریقہ جسے شریعت رد کر دے وہ بے دینی ہے، وہ زندیقہ ہے۔ تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ جس نے اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے تابع کر لیا، وہی درجہ کمال کو پہنچا۔ اور اس میں سیدی سندی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی مثال ایک عظیم مثال اور بے مثال مثال ہے۔ وما توفیقی الا